السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 شوال ہے۔ کسی ملا مولوی یا پیر فقیر کو یا خلیفے کو پوچھے تو اس کو پتہ بھی نہیں کہ 8 شوال کیا ہے، اور مولویوں کو تو پوچھو ہی مت۔ اپنے سارے بریلی مدرسوں میں وہ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، آپ سنی ہو، اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے؟ ارے آپ مسلمان ہو، 8 شوال نہیں معلوم ہے تمہیں؟ میں پوچھتا ہوں 8 شوال ہے، آپ کو نہیں معلوم کیا ہوا؟ 8 شوال وہ دن ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ جو مدینے میں جنت البقیع ہے، جنت البقیع میں تدفین تھے، اور سالوں سے وہاں پر حکومت تھی ترک والوں کی۔ وہاں پر گنبد بنے گئے، جیسا گنبد خضرا بھی بنا گیا، رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ رسول کی قبر مبارک پر یہ گنبد خضرا بنایا گیا۔ اسی طرح جنت البقیع میں کچھ بڑے بڑے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے مرکزوں پر گنبد بنایا گیا تھا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس زمانے میں جاتے زیارت کرتے۔ آپ صحیح میں مسلمان ہیں یا نہیں مجھے پتہ نہیں۔ کون ہے جنت البقیع میں؟ آج تک لوگ عمرہ جا رہے ہیں، حج جا رہے ہیں، اتنا تک پتہ نہیں کہ جنت البقیع میں ہے کیا۔ وہابیوں جیسے اور سلفیوں جیسے اور آل سعود جیسے کام کرتے ہیں، اور بس ضرور کے لیے حج جاتے ہیں، عمرہ جاتے ہیں، مدینے کی زیارت جاتے ہیں۔ ان کو خود پتہ نہیں کہ جنت البقیع میں ہیں کون رسول اللہ کے ساتھ کون ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، اور اپنے آپ کو الحاج کا لیبل لگاتے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ الحاج لکھتے ہیں۔ واہ رے دنیا، واہ رے مسلمان، واہ رے سنی، کیا سنیت ہے تمہاری۔ اور یہ سب سے بڑا حق بنتا ہے کہ جو لوگ عالم ہیں، جس کے پاس ممبر ہے، اور جو مسند پہ بیٹھ ہیں، جو مشائخ اکرام ہیں، خلیفے ہیں، ان کو یہ ضروری بتانا تھا لوگوں میں، مگر وہ لوگ بھی اپنی مسند کے لیے، اپنی کچھ چند ٹکڑوں کے لیے، دنیا کے ٹکڑوں کے لیے، وہ لوگ بھی آج منہ بند کر بیٹھ گئے ہیں۔ کیا ہوگا ان کے مرنے کے بعد؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب خبر میں یہ سوال ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے تھے، کیا مانتے تھے اور کیا کہتے تھے، تب کیا منہ دکھاؤ گے؟ خبر میں سوال تو یہی ہے نا، سب سے اہم سوال ہے۔ اگر اس کا سوال کا جواب اگر نہیں دیتا تو سمجھ لینا جس کی خبر خراب ہو گئی، اس کا ہر آنے والا مرحلہ خراب ہے۔ محشر، پل صراط، میزان وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس کا خراب ہے۔ انگلش میں کہاوت ہے، فرسٹ امپریشن از بیسٹ امپریشن کر کے۔ اگر آپ خبر میں جا کر پہلا امپریشن فرشتوں کو نہیں دیں گے کہ تو آپ محمد وآل محمد کو چاہنے والے ہیں اور کیا کہتے تھے، کیا بولتے تھے، تو یاد رکھ لیں آپ کو کوئی اپنا پیر یا کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی قلندر، کوئی ابدال، اوتاد یا کوئی بچانے والا نہیں، کیونکہ یہ سوالات حق ہیں، برحق ہیں۔ تو کیا کہو گے؟ تو لوگوں کو پتہ نہیں کون ہے ادھر، کیا ہوا تھا۔ 8 شوال وہ کالا دن تھا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو قبر مبارک تھی، اس کو مسمار کیا گیا۔ امام حسن سید شباب اہل جنہ، جنت کے سردار، اور امام حسین کے بڑے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی بیٹے، علی اور فاطمہ کے نسبی بیٹے، اور 12 اماموں میں دوسرے امام مولا کائنات علی مشکل کشا کے بعد ہمارے مولا حسن علیہ السلام کی وہاں پر مرکت تھی، قبر مبارک تھی، اس کو مسمار کیا گیا۔ پھر امام حسن کے بعد جو ہمارے مولا، ہمارے آقا خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ و حجج اللہ
امام زین العابدین جو بیمار کربلا تھے، جس نے اس کے بعد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور ان کی محنتیں سے اور ان کی پھوپھی زینب کی محنت سے بچا، ان کی قبر مبارک کو بھی مسمار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، جسے باقر علوم کہا جاتا ہے، جس کے مدرسے میں پڑھ کر لاکھوں لوگ صرف اسکالرس نہیں بنے، سائنٹسٹ نہیں بنے، کیمسٹ نہیں بنے، ڈاکٹرز نہیں بنے، اسٹرولوجرز نہیں بنے، کہ جو بھی ان کے مدرسے میں ان کے ساتھ میں ان کی غلامی کرتا، ان کے خانقاہوں میں مدرسے کے ساتھ پڑھتا، تو سارے دنیا کے بہترین عالموں میں سے عالم، انوینٹرز اور ولیوں کے اندر بڑے بڑے مقامات لے کر، دین کے بھی بڑے مقامات، ڈگریاں اور آخرت کی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نکلتے۔ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی مرکت کو توڑا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے خلیفہ، ان کے بیٹے اور خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ و حجج اللہ، جس کے ہم لوگ ہر سال دولت پانے کے لیے، ایمان پانے کے لیے نہیں، ان کی محبت پانے کے لیے نہیں، ان کی دعا اور ان کی نظر کرم پانے کے لیے، صرف خزانے کی تلاش میں، صرف خزانہ پانے، دنیا کا پانے کے لیے، دنیا کی بھوک کے لیے، دنیا کی ہوس کے لیے، بلڈنگ، پیسہ، مال، لتا، اولاد، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا، وہ فتنہ پانے کے لیے سال میں ایک بار ہم لوگ جس کی کندوری کی فاتحہ، پور کی فاتحہ کرتے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مرکت کو توڑا گیا۔ یاد رکھ لیں، یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں جس کو اللہ نے اپنے امام بھی کہا اور اپنے بعد خلیفے بھی کہا۔ یہ ایک جنت کی سردارہ زہرا اور امام حسن علیہ السلام جو دوسرے امام ہیں، اور امام حسین تو کربلا میں ہیں۔ دیکھو، وہ کربلا عراق میں ہیں، اور اہل تشیع کے ماتحت وہ کربلا، نجف، کاظمین وہ لوگ سنبھال رہے ہیں۔ دیکھو ان کی مرکزیں، دیکھو ان کا نظارہ، دیکھو ان کا کیا منظرات ہیں، کہ اگر کوئی جاتا ہے کربلا میں، کوئی جاتا ہے نجف کو، کوئی جاتا ہے کاظمین کو، کوئی جاتا ہے عسکرین کو، سامرا کو، کوئی جاتا ہے مشہد کو، تو دیکھو خدا کی قسم جنت بھی بھول جائیں گے کیا ان کی درباریں بنے ہیں، کیا ان کے لیے خرچ کیے ہیں، کیا ان کی روحانیت ادھر پہ ہے، کیا قرآن چلتا ہے، کیا وہاں پر علم دیا جاتا ہے، کیا وہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا وہاں پر خدمتیں کی جاتی ہیں، کیا وہاں پر زوار جو زیارت کرنے والے ان کی عزت کی جاتی ہے، کیا احترام کیا جاتا ہے زواروں کا، کیا ادب کیا جاتا ہے زواروں کا۔ وہ ہوئے تیسرے امام جو امام حسین ہیں۔ شکر ہے وہ ان یہودیوں کے ہاتھ میں، سعودیوں کے ہاتھ میں، یہ وہاب کے بیٹے، معاویہ کے بیٹے، ابو سفیان اور ہندا کی منڈی سے پیدا ہونے والے ان سعودیوں کے پاس نہیں، شکر ہے وہ کربلا میں ان کے چاہنے والوں کے پاس ہے، ان کا روزہ وہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین، محمد باقر پانچویں امام، جعفر صادق چھٹے امام، یہ تینوں کی قبر وہاں پر جنت البقیع میں ہے۔ ان 12 اماموں میں، 14 معصومین میں رسول اللہ، فاطمہ زہرا، امام حسن، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، 6 معصوم مدینے میں تدفین ہیں۔ یہ کی خبر چھوڑی گئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غنبد خضرا تھا، وہ بھی مسمار کرنے کے لیے کھڑ گئے تھے، مگر کچھ مومنوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ سعودی حکومت نے چھوڑ دی۔ غالباً
24 میں یا 26 میں ان دوران اس سعودی حکومت نے فتویٰ دیا کہ کسی بھی کی خبریں اونچی نہیں ہونا، جھوٹی حدیث کا ایک حوالہ دیا، اور سارے جنت البقیع کے اندر جتنے بھی اہل بیت اطہار اور اس کے بعد صحابہ، بہت سے صحابہ کے درباروں کو مسمار کیا تھا۔ اس کے اندر جو خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت عثمان غنی، جو تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، انہی کی بھی مرکز تھی، توڑا گیا۔ بہت سے صحابہ، تعداد بول ہی نہیں سکتے، سارے قبرستان کے اندر جہاں جہاں پر بھی نشانیاں تھیں ساروں کو مسمار کیا گیا۔ کیا آپ صحیح میں وہ مسلمان ہیں کہ اگر کوئی ایک معمولی سا ولی بھی کچھ تبرکات چھوڑ دیتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیر فقیر لوگ، ولی لوگ جہاں پر بیٹھتے ہیں ان کی کرسی بھی اگر چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا قلم بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کی ٹوپی بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، جبہ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، یا کچھ بھی تبرکات چھوڑ کے دنیا چلے جاتے ہیں، تو ان کے چاہنے والے ان تبرکات کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں، اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں اور اس سے بڑا فکر کرتے ہیں، اور جو جا کر ان کے مزارات یا ان کے خانقاہ یا ان کے مرکزوں میں جاتا ہے تو وہ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر صاحب کی ہے، یہ ولی کی ہے، یہ غوث کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، یہ ان کا عصا ہے، ان کا عصا ہے، بڑی ادب احترام سے کراتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہر بیان میں ہر اس کے اندر وہ بتاتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا فاطمۃ الزہرا سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں؟ کیا امام حسن مجتبیٰ سے رشتہ نہیں؟ کیا امام زین العابدین سے رشتہ نہیں؟ امام محمد باقر سے، امام جعفر صادق سے کوئی رشتہ نہیں؟ کیا آپ اتنے بیکار ہو گئے کہ آپ چھوٹے موٹے جزوی ولیوں، جزوی پیروں، جزوی مولویوں کی بات آپ 24 گھنٹے لیتے ہیں؟ اور ہر مدرسے میں بریلیوں نے لکھا ہے کہ کیا آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے، آپ سنی نہیں؟ میں پوچھتا ہوں، کیا تم فاطمۃ الزہرا کو نہیں جانتے؟ کیا مسلمان نہیں؟ کیا امام حسن سے محبت نہیں؟ کیا مسلمان نہیں؟ کیا امام زین العابدین، امام محمد باقر، جعفر صادق سے آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں کہ آپ مسلمان ہو؟ پہلے مسلمان بنو، بعد میں فرقے میں بٹ کر یہ سنی، یہ شیعہ، یہ بریلی، یہ دیوبندی، یہ تبلیغی کرو۔ لوگوں میں اصل چیز بتاؤ، اور بتا کر تم لوگ اس کے بارے میں دیکھو۔ آج کوئی ایک آدمی بھی اہل سنت سے اس کے احتجاج کے لیے، اس کی فکر کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، لوگوں میں یہ بتانے کے لیے کوئی مولوی، کوئی پیر نہیں کھڑا ہوتا، کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ کیا دکھاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منہ؟ کیا آپ اہل بیت اطہار کو نہ ان کو سکون سے زندگی دی، ان کا حق مارا، ان کو شہید کیا؟ مسلمانوں نے حق مارا، مسلمانوں نے شہید کیا، مسلمانوں نے تنگ کیا، ساری زندگی تنگ کیا۔ پھر ان کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی، نہ ان کے قبروں میں سکون سے ان کو لیٹنے بھی نہیں دیا۔ یہ تمہاری مسلمانیت ہے، یہ تمہاری بریلیت ہے، یہ تمہاری دیوبندیت ہے، یہ تمہاری ندویت ہے، یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہاری شریعت ہے کہ اہل بیت کو سکون قبروں میں بھی نہ سونے دیا۔ کیا ہوگا؟ وہ شہید تھے، اور یاد رکھ لیں شہید سے بڑھ کر بھی یہاں تک یہ حدیث ہے کہ من مات حب محمد و آل محمد مات شہید، جو محمد و آل محمد کی محبت کرتا مر جاتا ہے تو شہید بن جاتا ہے، تو خود آل محمد کتنے بڑے شہید ہوں گے اور کیسے زندہ ہوں گے۔ کیا خبروں میں سے نہیں دیکھیں گے کہ کون ان کے لیے فکر کرتا ہے، کون ان کا ذکر کرتا ہے، کون ان کے واقعات جو آپ کے سو کالڈ سعودیوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، منافقوں نے، قارجیوں نے، قاتلین نے، اور آج کل کے جو ملا، جو مشائخ، جو خلیفے اپنے آپ کو گدیوں پر بٹھا کر، اپنے آپ کو ممبروں کے پر کھڑا کر اپنے آپ کو بڑے مسلمان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ہیں وراثت، انبیاء کی وراثت ہیں۔ کیا انبیاء کی وراثت؟ رسول کی جو وراثت تھی وہ فاطمہ زہرا تھی، رسول کی وراثت تھی وہ 12 امام تھے، رسول کی وراثت تھی کہ وہ 14 معصومین تھے، رسول کی وراثت تھی وہ بزرگان دین، وہ صحابہ تھے۔ مگر آپ نے ان صحابہ کو، ان اہل بیت اطہار کو، وہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو، جنت کے شہنشاہ امام حسن کو بھول کر تم نے اپنے جو زکوٰۃ کی کھانے سے آپ جس کا جسم بڑھا، جس کی خیرات و فطرہ اور بھیک کھانے سے جس کا جسم بڑھا، جس کا کھانا، جس کے پیٹ بڑھے، جس کا دماغ بڑھا، جس کا علم بڑھا، بھیک کھانے سے تم لوگ اپنے آپ کو
ان سے نسبت لگانے کے لیے روکتے نہیں. ہر بیان میں اپنے آپ کو العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء اگر چیخ کر پکارتے ہو، جو اصلی اہل بیت ہیں، جو اصلی وراثت ہے، اس اصلی وراثت کو بھولا جاتے ہو. کسی کو نہیں بولتے کہ 8 شوال کے دن کیا ہوا، کیا کرنا. اگر احتجاج نہیں کرتے، تمہارے میں دم نہیں ہے، تمہارے میں قم نہیں ہے، تمہاری نسلوں میں دم نہیں ہے، تمہاری ہڈیوں میں دم نہیں. اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ ایٹ لیسٹ جس نے مسمار کیا رسول اللہ کی بیٹی کے مزارات کو، جنت البقیع کو مسارات کو مسمار کیا، اس پر لعنت. اور ایسے لوگوں کو تنبیہ تو کر سکتے ہو، تو بتا سکتے ہو تو ان کتنے بڑے ظالم ہیں. یاد رکھ لیں، آج ایران اتنا بہترین جہاد کر رہا ہے یہودی نصارہ کے خلاف. تم بریلی کتے، نجس کتے، تم سعودیوں کو سپورٹ کرتے ہو. کچھ وہاں بھی کچھ سپورٹ کرتے ہیں، کچھ نجدی سپورٹ کرتے ہیں، کچھ سلفی سپورٹ کرتے ہیں. یاد رکھ لو، تم ایسے غدار ہو. ایران تو مسلمان ہے، اہل تشیع کا اس کا ایک اسکول آف تھاٹس ہے. اسلام کے 5 مسلکوں میں ایک مسلک امام جعفر صادق کے مسلک پر رہنے والا ہے. مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کے پر کاربند ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الانبیاء بولنے والا ہے. اور علی کو ولی علی الاعلان بولنے سے تم نے ان کو کافر کہا. ان لوگ جب انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، تم نے کبھی بھی ان کو کھل کر تائید نہیں کی، زبان سے بھی نہیں کی، دل سے بھی نہیں کی. ممبروں سے کھڑ کر تم ان کو غیر غلط بولتے ہو. تھو ہے تمہارے جنموں پر. یہ ایسا دکھتا ہے جب رسول کا خاندان خود تھا، رسول کے اہل بیت خود تھے، جب اس زمانے میں نہیں مسلمانوں نے ان کے پر مظالم ڈالے، پریشان کیا. پھر اس کے بعد انتقال ہونے کے بعد سوؤں کے مہینے، کتنے کی سال بعد، سوؤں کے سال کے بعد ان کی خبروں کی نشاندہی ہوئی. کیونکہ اتنا دشمنی تھی کہ خبروں میں دفن ہونے کے بعد بھی خبروں سے نکال کر ان کا مسلح ہونے کا اندیشہ تھا. اس لیے اہل بیت اطہار نے فاطمۃ الزہرا کی خبر ہو، مولا علی کی خبر ہو، حسن و حسین کی خبروں کو بتایا ہی نہیں گیا کہاں پر ہیں. کیونکہ اتنے ظالم تھے. کون ظالم تھے؟ مسلمان تھے، جو کلمہ پڑھنے والے، جو روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، اعمال کرنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑے مولوی مفتی کہنے والے. یہ لوگوں نے اتنی تشدد کی، اتنی بد کام کیا کہ کیا بولیں. اور اس کے بعد اب جو 1920 پر 4 یا 6 کے دوران جو مرحلہ اس صدی میں گزرا، عنقریب گزرا، آج تک بھی فاطمۃ الزہرا ہو، اہل بیت ہو، ان کو سکون سے ان کی خبروں میں بھی رہنے نہیں دیا. آج چھوٹا سا پیر جو کچھ بھی نہیں کیا اہل بیت کے لیے، ایک محفل، ایک مجلس نہیں کیا، 12 امام کبھی نہیں اپنے مریدوں کو سکھایا، 14 معصومین نہیں سکھایا، ان کی شہادتیں، ان کی ولادتیں کبھی نہیں بتایا، غدیر نہیں بتایا، اس کے سندل اور اس کرنا معلوم ہے. وہ مولوی جو قوم کے پیسوں میں 11 سال، 10 سال، 15 20 سال فری بیٹھ کر کھاتا ہے، مگر ان کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ان کی شہادتیں، ان کی ولادتیں، ان کے کارنامے کبھی نہیں بولا. کوئی نہیں بولا، کبھی نہیں بولے. اور جب یہ موقع آ جاتا ہے تو جب کوئی ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں اہل بیت کی دفاع میں، تو ہم کو آپ کہتے ہو کہ سنی نہیں ہو، فلاں نہیں. آپ کا فتویٰ میری جوتوں کی نوک پر. یاد رکھ لیں، یہ بات کہتا ہوں کہ کچھ بال چھوڑنا سنت ہے، کچھ بال نکالنا سنت ہے. جو بال چھوڑنا سنت ہے وہ داڑھی کے ہیں، وہ گردہ ہے، وہ چھوڑنا سنت ہے. کچھ بال نکالنا سنت ہے، وہ بغل کے نیچے اور ناف کے نیچے کے بال نکالنا سنت ہے. ان بالوں کو تبھی عزت ہے جو نکالنے والے ہیں. ان بالوں سے بدترین تم مولوی ہو، تم لوگ اللہ ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کر جو مولائی ہیں، جو اہل بیت کو حق بولتے ہیں، جو ثقلین کی اتباع کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں، ان مولویوں کو چھوڑ کر باقی جتنے ہی علماء سو ہیں، ان بالوں کو تو بھی 20 دن یا 40 دن رکھنے کی اجازت تو ہے، اس کے بعد نکالنا ہمارے فرض ہے.
ان کو تو عزت ہے، مگر ان سے بھی گئے گزرے تم مولوی ہو۔ جو اہل بیت کی شان اور ان کا مرتبہ، ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں، ان لوگوں کو چھپاتے 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 آج سعودی کو جو ظلم کیا اس کو چھپائے، اور ساری امت ان سعودیوں کو ماننے لگی، مگر آج اس سعودی نے ایران کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، ان کی بارگاہوں کے اوپر، ہمارے امام کی بارگاہوں کے اوپر، امام علی رضا کے بارگاہ کے اوپر، بڑے بڑے بزرگان دین جہاں سے آئے وہ ایران سے آئے، غوث اعظم ایران سے آئے، خواجہ غریب النواز ایران سے آئے، جتنے بھی سیاستہ کے اندر جتنے بھی حدیثیں ہیں اور جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں، مسلک کے ائمہ ہیں، یہ سارے ایران والے ہیں، جتنے بزرگان دین ہندوستان میں ہیں وہ سارے ایران والے ہیں۔ تم کو ایران بولتے ہی اتنی نفرت ہے، کیوں مانتے ہو غوث اعظم کو؟ وہ بھی جیلان میں پیدا، ان کو چھوڑو۔ کیوں مانتے ہو خواجہ غریب النواز؟ خراسان بھی ایران میں ہے، چھوڑو ان کو۔ بخاری کو چھوڑو امام شافعی کو، مالک کو، حنبل کو، کس کو امام نسائی، کس کو پکڑو گے تم؟ سارے ایران والے۔ کیا ایران میں پیدا ہونا بغض ہے تمہیں؟ یاد رکھ لو، تمہارا مولوی مر جاتا ہے تو اس جگہ کو تم شریف لگا لیتے ہو، یا پیر مر جاتا ہے تو اس جگہ کو شریف لگا لیتے ہو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، ان کا جسم ہے، ان کا خلیفہ ہے، رسول اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی حجت ہے، ان سے بغض رکھتے ہو۔ اور لوگوں کو یہ نہیں بتا کر تم نے ان آل سعود کی پیچھے سے یا کیسے بھی آپ نے سپورٹ کی، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑے بڑے عزت والے ہیں۔ اگر پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہوتا کہ یہی لوگ تھے جو آل سعود تھے، جو محمد بن سلمان، اس کا باپ جو بھی تھے حرامی، یہ سارے لوگ اتنے حرامی ہیں کہ اہل بیت اطہار کی خبروں کے اوپر انہوں نے سوچا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، صرف یہودیوں کی ضد میں، یہودیوں کی حکم پر انہوں نے، نصارہ کے حکم پر انہوں نے اتنے بڑے بڑے اہل بیت جو جنت اور دوزخ بانٹنے والے، جنت کے سردار اہل بیت اطہار صحابہ اکرام اجمعین کی خبروں پر سے انہوں نے گنبدیں اتاری، بلڈوزر چلایا، اور خبروں کے اوپر انہوں نے گاڑیاں چلائی، انہوں نے کھندلا ان خبروں کے اوپر۔ آج وہ دن 8 شوال ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، ان کی نسلوں پر لعنت ہے، جس نے بھی کیا، جو بھی آل سعود کا تھا، عبدالعزیز تھا، یہ تھا، وہ تھا، جو حرامی نے بھی کیا اس پر لعنت ہے۔ اس نے ایک طرف اہل بیت اطہار کے گنبدوں کو توڑا، ایک طرف کنگ عبدالعزیز کر کے گیٹس بنائے۔ بہت سے لوگ عمرہ جا کے ہیں، وہاں گیٹ نمبر 1 یہ کنگ عبدالعزیز، پھر اس کنگ سعود، یہ حرامی ویسے لوگ تھے جو یہاں پر گستاخیاں کرتے ہیں، اور جو گستاخی کرتا ہے اس کا گیٹ بناتے ہیں، باپ بناتے ہیں۔ کس کا؟ جیسے رسول اللہ نے علی کو باپ بنایا، انا مدینۃ العلم علی بابوہا بنایا، ان کو باپ بنایا، اور باپ بنا کر کہا کوئی شخص اگر عبادت کرے، ریاضت کرے بغیر اس باپ کے چھوڑ کر، باپ سے آتے ہوئے ہی ان کی عبادت چھوڑ کر عبادت نہیں ہوگی، اس کے باپ کے اندر آنا ہی آنا ہے۔ تو اس مقصد کے اوپر انہوں نے آج مکے کے اندر، مدینے کے اندر اپنے بادشاہ جو اہل بیت کی بے حرمتی کیے، اہل بیت کے اوپر ظلم کیے، اہل بیت کے اوپر انہوں نے ان کی قبروں کو مسمار کیا، ان کے نام کے دروازے بنے، اور وہ ہم لوگ ان دروازوں کے اندر سے جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ان دروازے پر لعنت نہیں بیچتے جو ان بادشاہوں کا ہے۔ تھو ہے تمہارے پر، یہ سب جو ہاتھ میں جس کے بولنا، جو ممبر ہے، جو بول سکتے ہیں، جن کے پاس مستند ہے وہ بول سکتے ہیں، مگر یہ چھپاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہیں نہ کہیں لعنت تمہارے پر بھی ہوگی، اور جو بول رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ان کے پر اللہ کی رحمت ہو۔ دشمن اور دوست کے بیچ میں فرق ڈالنا ضروری ہے، آج اگر نہیں ڈالیں گے تو کل کے دن ہم کو دشمن کے ساتھ دوستی رہے گی، دوست کے ساتھ بھی دوستی رہے گی، جنت اور دوزخ کا حق اور باطل کا کوئی پتہ نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔